بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو سینا کی کتاب الاشارات والتنبیہات اور اس کا نواں مرحلہ جس کا عنوان تھا کہ مقامات العارفین۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ غیب کی خبروں پر اطلاع پاتا ہے ایک عارف شخص جب وہ سالک اس میں ریاضت کرتا ہے تو اس کے پاس یہ غیب کی خبریں علم ہی ہوتا ہے۔ تو علم دو طرح کا، ایک عالم غیب سے اور ایک اس عالم مادہ سے۔ تو یہ جو علم حاصل ہوتا ہے یہی ہم نے تعریف پڑھی ہے، حصول و صورت الشیء عند العقل یا حضور و صورت الشیء عند العقل۔ تو یہاں پر دیکھیں گے کہ انسان کے پاس جو علم حاصل ہوتا ہے، انسان کے پاس وہ کون سی قوتیں ہیں، یہ کہتے ہیں نا عقل کے پاس۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ پانچ ہم نے ظاہری قوتیں پڑھی، ظاہری جو حص تھیں وہ پانچ، یہ تو عام کیونکہ مادی علوم ہے، مادے سے متعلق ہیں، تو وہ مادی پانچ حصوں کو تو سارے جانتے ہیں، مثلا دیکھنے کی حص، سننے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی اور پانچویں حص جو لمس کی۔ یہ تو ہوگی پانچ ظاہری حصے۔ حص سے ایک ادراک ہوتا ہے، دیکھنے سے کسی چیز کا ادراک ہوتا ہے۔ تو یہ ادراک کو مطلب لمس خود بتاتا ہے نہیں، وہ ادراک تو آپ کے ذہن میں جاتا ہے، اور ذہن میں جو وہ ادراکات ان پانچ حصوں سے جو ادراکات پہنچتے ہیں دماغ کے پاس، تو دماغ کے پاس حصے مشترک ہوتی ہے۔ یہ پہلی باطنی قوت، باطنی قوتیں یا باطنی حصہ آپ کہیں، حصے مشترک۔ حصے مشترک کا کیا کام ہے کہ ان پانچ ظاہری حواس سے جو ادراکات آتے ہیں اس کی صورتیں کہاں پر بنتی ہیں؟ ایک محل دماغ میں جس کو حصے مشترک کہتے ہیں۔ یہی بات آج ہم نے کرنی ہے کہ علم جو اس خارج مادی عالم سے حاصل ہوتا ہے وہ حصے مشترک کے پاس ہے، اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ دیکھا ہے تو وہ آپ کو وہ صورت آپ کے پاس ذہن میں آ گئی، یہ تو ٹھیک ہے، وہ چیز ہٹ جاتی ہے تب بھی وہ صورت موجود رہتی ہے۔ وہ کیسے موجود رہتی ہے؟ اگر آنکھ ہو تو آنکھ تو صرف جو چیز آئے گی دیکھے گی ہٹ جائے گی تو آنکھ سے پرے ہو گئی، اب اس کی صورت موجود نہیں ہونی چاہیے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ پانچ حواس، ظاہری حواس سے جو صورتیں حصے مشترک کے پاس پہنچتی ہیں، اس کے بعد جو اگلی قوت ہے وہ کون سی قوت ہے؟ وہ قوت خیال ہے۔ قوت خیال جو صورتیں اس کے پاس پہنچتی ہیں اس کا وہ خزانہ ہے، اس کو اپنے پاس سٹور کر لیتا ہے۔ میموری کارڈ یوں سمجھے جس میں چیزیں سٹور ہوتی ہیں۔ یہ صورتیں جو ادھر سے آتی ہیں اس سے مشترک میں، وہ اس قوت خیال کے پاس سٹور اور محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہو گیا اس کا تعلق مادے سے۔ پھر ایک قوت ہے، وہ تیسری قوت ہے، اس کو کہتے ہیں قوت وہمیہ یا وہمہ۔ آپ کہیں گے اس قوت کا کیا کام ہے؟ اس قوت کا کام ہے مادی نہیں بلکہ غیر مادی چیزوں کی صورتوں کو ادراک کرنا، جیسے محبت، نفرت۔ یہ خارجی نہیں ہیں، یہ داخلی ہیں، یہ دونوں خارج سے وہ صورتیں آتی ہیں، یہ خود داخلی، کسی سے محبت، کسی سے نفرت، خوف پیدا ہو جانا۔ تو اسی طرح کی یہ جو قوتیں ہیں، ان کو صورتیں ہیں، ان کو کون ادراک کرتا ہے؟ قوت وہمیہ۔ قوت وہمیہ پھر ان کو محفوظ کرتا ہے قوت حافظہ کے پاس۔ یہ ہو گئی چار قوتیں، خارجی اور داخلی۔ اب اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان تنہائی میں بیٹھا ہو، سوچ رہا ہو، تو خیال کر رہا ہو، تو وہ ایسی صورتیں جو خارج میں ہوتی نہیں وہ بنا لیتا ہے۔ وہ بناتا کہاں سے ہے؟ وہ بناتا یہاں سے ہے کہ ایک یہ جو سٹور جہاں پہ حصی قوتوں کی صورتیں ہیں، ایک قوت حافظہ جہاں پر یہ داخلی باطنی جو غیر مادی صورتیں ہیں وہ یہاں پر محفوظ ہوتی ہیں۔ ان دونوں سے وہ صورتیں لے کر وہ ایک صورت بنا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں قوت متصرفہ۔ مثلا آپ نے دیکھا سونا خارج میں دیکھا، پہاڑ خارج میں دیکھا، آپ نے بنا دیے سونے کا پہاڑ۔ آپ نے قوت وہمیہ میں محبت کا تصور ہے، اور ادھر دریا آپ نے دیکھا، محبت کا دریا، خیال میں محبت کا سمندر۔ تو یہ ہو گئی پانچ باطنی قوتیں۔
اب یہ جو قوت متصرفہ ہے یہ کس کے کنٹرول میں ہوتی ہے؟ یہ دو چیزوں میں. وہ دو قوتیں کون سی ہیں؟ ایک قوت وہمیہ جن کی مضبوط ہوتی ہے، تو یہاں پر جو خیالات بنیں گے، قوت وہمیہ اگر تصرف کرے گی اس میں، تو اس میں خیالی صورتیں آئیں گی. اس کو پھر کہتے ہیں قوت متخیلہ. اور اگر قوت عقلیہ مضبوط ہوگی تو پھر اگر یہاں پر جو صورتیں عقلی قوتوں کی وجہ سے جو صورتیں بنیں گی تو اسے کہتے ہیں قوت متفکرہ، مفکرہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب قوت وہمیہ اور قوت عقلیہ کا کیا کام ہے؟ قوت عقلیہ کا کام ہے جزئی ادراکات. جزئی یعنی خارج میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو جزئی کہتے ہیں. تو یہ جزئی جو معلومات ہیں، یہ جزئی معلومات خارج سے آتی ہیں، جو خارجی جزئی عالم اس کو کہتے ہیں، یہ یہاں سے لیتی ہے جزئی معلومات. اور قوت عقلیہ کا کیا، کہاں سے لیتی ہے معلومات؟ وہ لیتی ہے ایک الگ عالم ہے، عقل فعال یا فرشتہ کہیں جہاں سے بھی، تو یہ معلومات ہوتی ہیں کلی. تو یہ جزئی معلومات وہم سے آتی ہیں. وہم میں ایک عالم ہے، تو یہ دو عالم ہیں. وہمی عالم سے جزئی معلومات، جو شخص زیادہ معلومات دنیاوی رکھتا ہے، تاریخ، ہسٹری، ادب، تو وہ جزئی معلومات لیتا ہے، اس کی قوت وہمیہ مضبوط ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں جو عقل مند شخص ہے اس کا تعلق، وہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں ریاضت کرتا ہے سالک، تو اس کو کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے عالم بالا سے، عقل فعال سے. وہاں سے جو کلی معلومات ہوتی ہیں، کلی معلومات. کلی کیا ہوتی ہے یہ ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں، اس کا ظرف ذہن ہوتا ہے. اور مثلا انسان ہے، خارج میں جزئی ہے، جب کلی ہوگی تو ہر انسان اس کے ماتحت آ جائے گا. تمام جزیات اس کلی کے ماتحت ہوتی ہیں، تو کلی کے حاصل کرنے سے جزئی علم بھی حاصل ہو جاتا ہے. جبکہ خود اگر بذات جزئی کی طرف آپ متوجہ ہوں گے تو جزئی سے نہ کاسب کر سکتے ہیں، نہ اس سے کوئی یہ آپ کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے. ایک کلی علم حاصل ہو جائے، حقیقی علم حاصل ہو جائے. تو یہی ہم نے تقلید کے باب میں بھی پڑھا تھا، کلیات کو ائمہ دیتے ہیں اور جزیات اس سے بعض جو نئے معلومات ہیں اخذ کرنا ہو تو وہ اس کلیات سے اخذ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر جزئی کلی کے ماتحت ہوتی ہے. تو یہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے ابو علی سینا اس فصل میں، والحس المشترک، یہ والی حص مشترک. یہ کہاں سے معلومات لیتی ہے؟ یہ معلومات لیتی ہے اس خارج میں کسی صورت کو دیکھتے ہیں. یہ والی جو حصہ مشترک ہے، ہوا لوح النقش، یہ ایک ایسی تختی ہے جہاں پر نقش ہوتی ہے صورت. خارج میں آپ نے گائے کی صورت دیکھی تو وہ صورت اس دماغ میں نقش ہو جاتی ہے. تو یہ جو حصے مشترک دماغ میں ہے، یہ ایک ایسی تختی ہے جہاں پر نقش ہوتا ہے. الذی اذا تمکن منہ، اگر کوئی نقش متمکن ہو جاتا ہے، منہ سے مراد یہاں پہ فی ہے، اس حصے مشترک میں کوئی بھی نقش پائیدار ہو جاتا ہے تو وہ سارا نقشو فی حکم المشاہد، تو پھر اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. وہ چھپ جاتی ہے تو یہ کس حکم میں آ جاتی ہے؟ یہ نقش حکم المشاہد، اس کو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَرُبَّمَا زَالَ النَّاقِشُ الْحِسِّ، کبھی کبھی یہ ناقش حصی زائل ہو جاتا ہے. اب دو مرتبے ہیں، محل بھی کہہ سکتے ہیں، یا جو لوگ گنگے بہرے ہوتے ہیں وہ ان میں، تو وہ ناقش حصی ان الحس، اس حس سے اگر وہ زائل ہو جاتا ہے. آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، وہ جو نقش کرنے والی چیز ہے خارج میں، گائے کو دیکھ رہے ہیں، گائے چلی گئی، وہ جس سے حس آپ صورت لے رہے ہیں وہ غائب ہوگی، تو کیا وہ صورت بھی غائب ہو جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، باقیت صورتہ حنیتن، ابھی تک اس کی صورت، وہ جو شے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی صورت کیا ہے؟ باقی ہے. کہاں پر باقی ہے؟ فی الحص المشترک، حصے مشترک میں وہ ابھی ہے. باقیہ فی حکم المشاہد، ابھی تک وہ کسی حکم میں، اسی حکم میں ہے جس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. دون المتوہم، لیکن یہ وہمی صورت نہیں ہے، جیسے محبت نفرت ہے اس کی ایک صورت بنتی ہے، اس طرح کی صورت اس کی نہیں ہے. آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلْيَحْذَرْ ذکر کا، تو حاضر کر اس ذکر کو، یعنی اس یاد دہانی کو، تذکر کو، ماں کی للہ کا، جو تمہیں پہلے بتایا گیا. کسی فصل میں ابو علی سینا نے بتایا ہوگا. وہ کس چیز کو یاد کرو؟ فی امر القطر یا قطر، یہ قطرہ، جو بھی دو تلفظ اس کا استعمال کریں ٹھیک ہے. ان نازل، وہ قطرہ جو نازل ہوتا ہے، نیچے اترتا ہے، خطاً مستقیما، بارش ہوتی ہے، قطرے آسمان سے زمین پر گرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس امر کو ذہن میں آپ لاؤ، یاد کرو
کہ یہ جو بارش کا قطرہ نازل ہوتا ہے سیدھا خط مستقیم میں، اور من انتقاش نقطۃ الجوالا، اور جو نقطہ، یہ نقطہ ہے بارش کے قطرے کا نقطہ، یہ گول ہوتا ہے، دائروی ہوتا ہے، اس کو نقطہ جوالا کہتے ہیں، دائرے میں حرکت کرتا ہو، کوئی چیز دائرے میں حرکت کرتی ہوئی اگر اس منقش ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، وہ محیطاً دائرتاً، وہ دائرے میں ہی محیط ہوتی ہے۔ فَإِذَا تَمَثَّلَتْ، آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذَا تَمَثَّلَتْ صُورَتُ فِي، اب یہ جو صورت بنے گی قطرے کی، یہ تمثل ہوتی ہے اس کی صورت ذہن میں، اس کی مثل بنتی ہے، کہاں پہ بنتی ہے، فی لوح الحس المشترک، وہی حصہ مشترک جب ہم نے کہا تھا خارج میں ہم کوئی بھی چیز دیکھیں گے حصہ مشترک میں اس کی صورت بنے گی، تو کیا ہوگا، سارت مشاہدتن، سارت مشاہدتن ہوگا، تو یہ جو صورت ہے اس کا اب مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، وہ صورت کو اس ذہن میں آپ دیکھ سکتے ہیں، سواء کانا فی ابتداء الحال۔ اب مسئلہ یہاں پر آ گیا، آپ نے ایک قطرہ دیکھا، کوئی بھی چیز دیکھی، اس کی صورت ذہن میں آ گئی، یہ کب تک باقی رہے گی، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ابتدائے حال ارتسامہا، یہ ابتدائے حال ہے جب اس ارتسام صورت قطر، کہ یہ جو قطرے کی صورت کا ارتسام ہونا، چھپ جانا صورت کا، اس کے ابتدائے حال یعنی جب آپ دیکھ رہے تھے، تو یہ وہ کہہ رہا ہے اس وقت تک مشاہدہ اس کا آپ کر سکتے ہیں، سارت مشاہدہ، اس کی صورت آپ دیکھ سکتے ہیں، کب، پہلا ابتدائی حال میں جب وہ صورت آپ کے حصے مشترک میں آتی ہے، اس وقت بھی آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ من المحسوس الخارج، وہی جو خارج میں آپ محسوس کریں اس وقت آپ اس کی صورت کو مشاہدہ کر سکتے ہیں حصے مشترک میں، اور کب، یہ ہو گیا پہلا، اب قطرہ بارش رک گئی تو آپ قطرے کا تصور رہے گا، بارش تو سامنے ہے نہیں، او بقائها ما بقاء المحسوس ہے، وہ کہتے ہیں اس کا بقا باقی رہتی ہے مع بقاء المحسوس، تو یا تو آپ دوسری مرتبہ جب آپ دیکھتے ہیں بارش کو، اب جو دوسری مرتبہ دیکھا ہے تو اس قطرے کی صورت حصے مشترک سے قوت خیال میں محفوظ ہے، اگرچہ کہ آپ نے دوسری بار بھی اس کو دیکھا ہے اس بارش کی قطرے کو، تو وہ کہتا ہے کہ وہ باقی رہتی ہے جب تک کہ اس کا محسوس بھی باقی رہے، اگر بارش ہو رہی ہے تب بھی وہ باقی رہتی ہے، ایک دفعہ پہلی دفعہ قطرہ دیکھا بارش ہو رہی ہے، آدھے گھنٹے بعد دیکھا ہے، اب جو آدھے گھنٹے بعد دیکھا بارش کا قطرہ، اس کی صورت جو بنی ہے وہ پہلے بھی محفوظ ہے، اگرچہ کہ خارج میں محفوظ بھی ہو، غائب موجود ہے، قطرہ موجود ہے، لیکن وہ صورت پہلے بھی موجود تھی، اسی لیے کہہ رہا ہے محسوس، او ثباتھا بعد زوال المحسوس، تیسرا وہ کیا کہتا ہے، یہ ثبات صورت ہے، صورت کو ثبات ہے، موجود رہتی ہے، بعد زوال المحسوس، بارش رک گئی، وہ محسوس زائل ہو گیا، تو آپ کے پاس وہ تصویر ثابت ہے آپ کے ذہن میں، تیسرا بھی ہو گیا، او وقوعہا فیہ فلم حصے المشترک، اور اس کا وقوع جو ہے اس حصے مشترک میں وہ واقع ہے، موجود ہے، لا من قبل المحسوس، وہ محسوس سے کے سامنے نہ بھی ہو، اب محسوس سامنے نہیں ہے تب بھی اس کی صورت محسوس ہے، ان امکانہ، اگر یہ ممکن ہو، تو یہ صورتیں بتا رہے ہیں کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے، گائے کو دیکھا ایک صورت محفوظ ہوگی، آدھے گھنٹے بعد دیکھا گائے موجود ہے، اب یہ نئی صورت آئی ہے، پہلی بھی محفوظ ہے، یہ نہیں ہے کہ نئی آئی ہے تو پہلی چلی گئی، اب یہ ہٹ جائے، اگلے دن آپ کے ذہن میں تصور آئے گائے کا، تو صورت تو موجود ہے، گائے بالکل خارج میں موجود نہیں ہے، تو یہ تمام صورتیں کہاں پر، حصے مشترک میں انسان کے پاس یہ صورتیں محفوظ رہتی ہیں، اصل ہدف یہ ہے کہ یہ جو صورتیں آ رہی ہیں ابھی وہ بتا رہا ہے کہ یہ خارج سے آ رہی ہیں، چاہے داخل سے محبت نفرت بھی آئے، یہ ہو گیا خارجی عالم، پھر ایک عالم عقل ہے، وہاں سے بھی اسی طرح صورتیں آتی ہیں، اور وہ غیب، اسے عالم غیب کہتے ہیں، غیب پر اطلاع اس عالم عقل سے ملے گی، تو یہاں پر بھی بتا رہا ہے کہ محفوظ رہتی ہے، تو انشاءاللہ اگلے مرحلے میں مزید وضاحت، الحمدللہ رب العالمین۔